گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی حاضری، پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے فرائض سنبھال لیے۔ لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی ذمہ داریاں پاک فوج کے سپرد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی مزار اقبال پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی۔ ایوان صدر اسلام آباد میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب، صدر عارف الوی نے قومی پرچم لہرایا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، پاک فضائیہ اور نیوی کے سربراہان، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر خارجہ، وفاقی وزراء، معاونین خصوصی، اراکین اسمبلی اور دیگر کی شرکت۔ صدر عارف الوی نے خطاب میں کہا کہ قیام پاکستان کے بعد سے ملک کو چیلنجز کا سامنا رہا۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں ہمیشہ امن کا پیغام دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے ہزاروں جانوں کی قربانی دی۔ پاکستان نے 35 لاکھ افغان پناہ گزینوں کو پناہ دی۔ آزادی کشمیر کے لیے بے مثال اور لازوال جدوجہد کرنے والے بزرگ کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کو پاکستان کے سب سے بڑے سول ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ ایوارڈ ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں سید علی گیلانی کی جانب سے حریت رہنماؤں نے ایوارڈ وصول کیا۔ اپنے بیٹوں کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر دفن کرتی ہیں، وہی آزادی کی قیمت جانتی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی قوم کو 14 اگست کی مبارکباد۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ بھارت 5 نہیں 500 رافیل طیارے بھی خرید لے تو پاکستان اسے منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے خلاف 3 محاذ کھولنے کا بھارت کا خواب ہی رہے گا۔ ماضی کے برعکس یوم آزادی آج غیر معمولی مشکل حالات میں منایا جا رہا ہے۔ قوم کو مسائل سے نبردآزما ہونے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت عارف الوی کا یوم آزادی پر پیغام۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ ملک میں قانون کی حکمرانی اور بالادستی کا نظام چاہتے ہیں۔ کشمیری بھائیوں کے حق خود ارادیت کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرتے رہیں گے۔ ملک بھر کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی یوم آزادی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اہم قومی عمارتوں کو برقی کمکموں اور سبز ہلالی پرچموں سے سجایا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے سی ایم ہاؤس میں پرچم کشائی کر کے جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز کیا۔ گورنر ہاؤس بلوچستان میں بھی جشن آزادی کی تقریب، گورنر اور وزیر اعلیٰ جام کمال نے پرچم کشائی کی۔ جام کمال کہتے ہیں کہ آج ہم دنیا کے بہت سے ایسے ملکوں سے بہتر ہیں جو آزادی سے محروم ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا چیلنج صوبے کے معاملات کو بہتر بنانا ہے۔ پاکستان کے عوام اور افواج متفق ہیں کہ کشمیری عوام کو انڈیا سے آزادی دلائی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں کہ ہم شاید سپریم کورٹ کو اپنے اقدامات صحیح طور پر آگاہ نہ کر سکے۔ گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال 4 گھنٹے بھی بارش کا پانی نہیں رکا۔ سندھ نے کووڈ-19 پالیسی کے حوالے سے پورے ملک کی رہنمائی کی۔ کورونا ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ زندگی کا حقیقی احساس آزادی کی عظیم نعمت کے بغیر ادھورا ہے۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کہ کشمیری اور بھارت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں پر ہونے والا ظلم و جبر قائد اعظم کے 2 قومی نظریے کی سچائی پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان قائد اعظم کے رہنما اصولوں کی روشنی میں فلاحی ریاست کے قیام کے لیے کوشاں ہیں۔ غریب اور پسے ہوئے طبقات کی فلاح و بہبود اور قانون کی حکمرانی پختہ نصب العین ہے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی دفتر ماڈل ٹاؤن میں جشن آزادی کی تقریب، صدر نون لیگ شہباز شریف نے پرچم کشائی کی۔ قائد حزب اختلاف کہتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی قوت ہے، آج دشمن پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ کشکول توڑا جائے، کشکول توڑنے کے لیے ہمیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا۔
وہ قومی آزاد نہیں ہوتی جو معاشی طور پر آزادانہ ہوں۔ IMF کا اتنا دباؤ ہے کہ بجٹ میں ملازمین کی تنخواہ بھی نہ بڑھا سکے۔ نواز شریف کے دور میں ہسپتالوں میں ادویات مفت ملتی تھیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ آصف زرداری کہتے ہیں ویلکم بیک۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان کا 73واں یوم آزادی ملک بھر میں بھرپور جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ شہر شہر، قریہ قریہ سبز ہلالی پرچموں کی بہار ہے۔ پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے فضا گونج رہی ہے۔ اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا۔ پاکستان کی سلامتی اور استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ ایوان صدر اسلام آباد میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب ہوئی اور صدر عارف علوی نے قومی پرچم لہرایا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، پاک فضائیہ اور نیوی کے سربراہان، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزراء، معاونین خصوصی، اراکین اسمبلی اور دیگر نے شرکت کی۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی اور پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے فرائض سنبھال لیے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بانی پاکستان کے مزار پر حاضری دی۔ لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی ذمہ داریاں پاک فوج نے سنبھال لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے مزار اقبال پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ پاکستانی قوم 73واں جشن آزادی بھرپور ملی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی۔ صدر پاکستان عارف علوی نے پرچم کشائی کی اور تقریب سے خطاب کیا۔ کہا، قیام پاکستان کے بعد مملکت کو بہت سے چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ قوم نے آزمائشوں سے گزر کر بہت کچھ سیکھا۔ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی سیاسی گئیں۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی۔ صدر پاکستان عارف علوی نے پرچم کشائی کی اور تقریب سے خطاب کیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کے قیام کے بعد مملکت کو بہت سے چیلنجز کا سامنا رہا۔ قوم نے آزمائشوں سے گزر کر بہت کچھ سیکھا۔ پاکستان نے بھارت کی جارحیت کے جواب میں امن کا پیغام دیا۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو آپ نے نتیجہ دیکھا کہ ان تینوں وجوہات کی بنیاد پر، اور عمران خان صاحب نے جو امن کے اعتبار سے پیغام دیا تھا بھارت کو، ان تینوں باتوں کے ساتھ جو آپ نے سیکھا، سارا پاکستان امن چاہتا تھا، پرائم منسٹر نے امن کا پیغام دیا، سارا میڈیا امن چاہتا تھا۔ صدر مملکت نے کورونا کے حوالے سے وزیر اعظم کے اقدامات کو خوب سراہا۔ کہا، پاکستان سمیت دنیا بھر میں کورونا کا حملہ ہوا، پوری دنیا لاک ڈاؤن کی طرف گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ان مشکل حالات میں بھی غریبوں کا خیال رکھا۔ کورونا کے باوجود معیشت کا استحکام بہت بڑی جیت ہے۔ غریب کی فکر کرتے ہوئے احساس پروگرام کے ذریعے ان کے ساتھ محبتوں کا رشتہ بڑا کیا۔ اگر 1.69 کروڑ خاندان تک احساس کے رقم پہنچی، یہ انہی کی امانت تھی، احساس کی اگر رقم پہنچی تو اس کا مطلب کہ 7-8 کروڑ افراد تک یہ بات ضرور گئی، کیونکہ ہر خاندان میں، ہر گھر کے اندر 5-6 افراد تو ہوں گے جو اس سے مستفیض ہوں گے۔ صدر مملکت عارف علوی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے ہزاروں قیمتی زندگیوں کی قربانی دی ہے۔ 5 اگست کو یوم احتسال کشمیر کے طور پر منایا گیا۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل طلب ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی یوم آزادی کا جشن پرجوش انداز میں منایا جا رہا ہے۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان کا 73واں یوم آزادی ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی آزادی کا جشن پرجوش انداز میں منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مزار قائد پر گارڈز کی پروقار تقریب بھی منعقد ہوئی۔ مزار قائد کی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں PMA کے کیڈٹس کی جگہ پاکستان نیول اکیڈمی کے جوانوں نے سنبھال لی۔ پریڈ کمانڈر کے فرائض لیفٹیننٹ کمانڈر محمد سعد نے سر انجام دیے۔
کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کمڈور مشتاق احمد گارڈز کی تبدیلی کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ نیول اکیڈمی کے اعزازی گارڈ میں 2 دستے شامل ہیں اور ہر دستہ 32 کیڈٹس پر مشتمل ہے۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس ہر سال 14 اگست کو مزار قائد پر سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں۔ یوم آزادی کے موقع پر جہاں شہر بھر میں جشن منایا جا رہا ہے، وہیں ملکی سالمیت اور کشمیر کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ایک ساتھ مزار قائد پر حاضری دے کر فاتحہ خوانی کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کی مزار قائد آمد۔ مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گورنر سندھ کے ہمراہ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عوام اور افواج پاکستان اس بات پر متفق ہیں کہ کشمیری عوام کو انڈیا سے آزادی دلائی جائے۔ پاکستانی قوم، پاکستانی حکومت، چاروں صوبے، ہماری مسلح افواج، پاکستان کے لوگ، ہم سب متحد ہیں اور انشاءاللہ تعالی جلد ہم کشمیری بھائیوں جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں ان کو آزادی دلائیں گے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ نے کووڈ-19 پالیسیوں کے حوالے سے پورے ملک کی رہنمائی کی ہے۔ سندھ میں پورے ملک سے زیادہ کورونا ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے عوام سے درخواست کی ہے کہ کووڈ ختم نہیں۔ آپ کو لیے چلتے ہیں کوئٹہ، جہاں پر جام کمال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کے لیے ایک جگہ بھی ہم ایسی بنا رہے ہیں تاکہ وہ باقی ایکٹیویٹیز بھی کر سکیں، لوگ اپنی سوشل گیدرنگز کر سکیں، وہاں لائبریری کا قیام ہو، وہاں پہ لوگ شام کو واک کرنے کے لیے آئیں، وہاں پارک کا نظام ہو۔ آج کل بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ لوگوں کے پاس جگہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی شادیاں وغیرہ ایسے پروگرام کرا سکے، ان کے لیے جگہ ہو۔ اور ان سپورٹس کمپلیکسز کے اندر جمنیزیم سے لے کے انڈور سپورٹس سے لے کے کرکٹ، ساکر، فیوچر میں پلانڈ اسکواش، سوئمنگ پول، بیڈمنٹن، یہ ساری چیزیں، اور ہر سپورٹس کمپلیکس انشاءاللہ تقریباً اپنی نوعیت کا سب سے بڑا ایریا جو ہوگا وہ 60 ایکڑ پہ ہوگا، اور کم سے کم بھی کم از کم 30-35 ایکڑ پہ ہوگا۔ اور میرے خیال یہ کریڈٹ میں سپورٹس ڈپارٹمنٹ اور خالق ہزارہ صاحب ان سب کو دینا چاہوں گا کہ میرے خیال سے پورے پاکستان میں ایسا کوئی سپورٹس کا پروگرام نہیں ہوگا جو حکومت بلوچستان ابھی لے جا رہی ہے، جہاں پہ نہ صرف 33 اضلاع میں سپورٹس کمپلیکسز بن رہے ہیں، بلکہ یہ سپورٹس کمپلیکسز ہر سپورٹس کے حوالے سے بن رہے ہیں۔ یہاں جاب کریشن بھی ہوگی، اور یہاں پہ جو ہماری 65% یوتھ ہے وہ بھی جائے گی، اور ساتھ ساتھ پہ لوگ بھی جائیں گے، لوگوں کو ایک تفریح کا موقع بھی ملے گا، اور اس جگہ میں ایک اچھا سا ماحول ملے گا۔ اور انشاءاللہ جس دن یہ پروجیکٹ ہمارا کامیاب ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے یوتھ کو، جس طرح خالق صاحب نے بات کی، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، یہاں تک کہ دنیا کے جو پسماندہ ترین ملک بھی ہیں وہاں بھی آپ کو سپورٹس ملے گا۔ آپ اس کوئٹہ میں چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، لاہور، بلوچستان کے دیہات میں جائیں، جس کو جہاں ایک سوکی سی جگہ ملتی ہے، یا کرکٹ کھیلتا ہے یا فٹ بال کھیلتا ہے، اور باقیوں کو جو موقع ملتا ہے وہ اپنے سپورٹس بھی کھیلتے ہیں، کوئی والی بال کھیلتا ہے، کوئی سائیکلنگ کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم ان کو موقع دیں، اور ہم اپنی یوتھ کے ساتھ ساتھ دوسرے ہمارے جو بڑے عمر کے بھی لوگ ہیں ان کو ہم ایسی جگہ فراہم کریں کہ کم از کم شام میں لوگ 3-4 گھنٹے کے لیے ایک ایسے ماحول میں جائیں جہاں ان کی ورزش بھی ہو، جہاں ان کا کھیل بھی ہو۔ اور جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ جتنی فیسلٹی بڑھائیں گے اتنے زیادہ پلیئر آپ کے پاس آئیں گے، اور ان پلیئرز کے اندر پھر کوالٹی آہستہ آہستہ امپروو ہوگی۔ ابھی آپ کسی کو کرکٹ کا گراؤنڈ نہ دیں، آپ اس کو اچھا سا بیٹ نہ دیں، آپ اس کو اچھا سا بال نہ دیں، اس کو فیسلٹی نہ دیں، اور آپ بولیں جی پلیئر ڈیولپ ہوگا، پلیئر ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ اسکواش کورٹ نہیں ہو، پلیئر ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، یہاں تک کہ چیس کے حوالے سے بھی ایک اچھا انفراسٹرکچر نہیں ہوگا، لوگ کوشش کریں گے جی ہم کس کے پاس جائیں۔ پھر آپ ٹریننگ ساتھ ساتھ ہمارا پروگرام انشاءاللہ ایک فیز میں ہوگا کہ نہ صرف ان سپورٹس کمپلیکسز کے اندر ہم کھیل کو متعارف کرا رہے ہیں، بلکہ انشاءاللہ ہم اسپیشلسٹ کی طرف بھی جائیں گے۔ سپورٹس ڈپارٹمنٹ ایک پروگرام بنائے گی کہ ہم اسپیشلسٹ ہائر کریں جو ان کی اچھی ٹریننگ کریں، جو ان کو ہم پروگرامز کی طرف آگے لے جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک شروعات ہے جو میرے خیال نہ صرف بلوچستان کے لیے، پاکستان میں اس کی ضرورت ہے، ہر طبقے کے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ میں آپ اپنی زندگی کے ہر عمر میں کوئی نہ کوئی کھیل ضرور کھیلتے ہیں، چاہے وہ انڈور ہو چاہے وہ آؤٹ ڈور ہو۔ آج بھی چلیں ٹھیک ہے، آپ دنیا میں چلے جائیں،
वेटरन्स की टीमें होती हैं, 60-60 साल के लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, सॉकर भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, चेस खेलते हैं, टेबल टेनिस भी खेलते हैं। तो ये स्पोर्ट को सिर्फ अगर इस बात पे हम ले आए कि नहीं जी ये सिर्फ नौजवानों का खेल है और बाकी कोई नहीं खेल सकता, ये बात किसी हद तक मुनासिब नहीं। स्पोर्ट्स सबके लिए है और इसमें एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल आपने जिस कमी बेशी का जिक्र किया, हम आपको न सिर्फ इंशाल्लाह वो जगह बना के देंगे, बल्कि जो आपका एक अकाउंट खाली है तो इंशाल्लाह उसको भर के भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त देख रहे थे कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुख्तलिफ इलाकों से जो रैलियाँ और जो आम शहरी मज़ार क़ैद की जानिब आ रहे हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गुरु मंदिर से लेकर नुमाइश चौरंगी तक पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, वाटर टैंकर्स खड़े कर दिए गए हैं। इसके साथ जो है वो पीपल्स चौरंगी से लेकर कॉरिडोर 3 तक जो रास्ता मज़ार क़ैद की जानिब आता है उसको भी बंद कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ अगर दीगर इलाकों की बात करें और शहर के दीगर मकामात की बात करें तो वहाँ पर तकरीबात का सिलसिला जारी है। जो है वो लोग अपने अपने अंदाज के अंदर जश्न आज़ादी को जो है वो मना रहे हैं। पाकिस्तान का 73वां योम आज़ादी और कराची के शहरी भरपूर जोश व जज्बे के साथ इस दिन को जो है वो मना रहे हैं, तराने चला रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी झंडों के फ्लैग्स हाथों में उठाए हुए हैं और पाकिस्तानी झंडे के कलर के कपड़े पहने हुए हैं। ख़वातीन ने जो है वो चूड़ियाँ पहनी हुई, हाथों में मेहंदी लगाई हुई है और हम सुबह से ही देख रहे हैं कि शहर में गहमा गहमी नज़र आ रही है। आज शहरी सुबह से ही जो है वो हमें बाहर नज़र दिखाई दे रहे हैं। CBU की जानिब लोग जा रहे हैं, मज़ार क़ैद की जानिब लोग आ रहे हैं। इसके अलावा हसन स्क्वायर को भी जो है जो कराची का एक अहम मकाम है उसको बहुत अच्छे अंदाज के अंदर सजाया गया है। जो सरकारी इमारतें हैं उनको भी सजाया गया है। नीम सरकारी और सरकारी इमारतों के ऊपर पाकिस्तानी परचम मौजूद हैं। शहरियों ने अपने घरों के ऊपर भी जो है वो पाकिस्तानी परचम जो है वो लहराए हैं और हमने रात से ही देखा है कि रात से ही कराची में तकरीबात का इनेकाद शुरू हो गया था। जैसे ही रात 12 बजे तो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर शानदार आतिशबाजी से जो है वो इस्तकबाल किया गया योम पाकिस्तान पर और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर परचम कुशाई की गई। और आज सुबह सरकारी सतह के ऊपर जो है वो गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध जो है वो मज़ार क़ायद पहुँचे थे और मज़ार क़ायद पर उन्होंने हाज़िरी दी है। सुबह जो पाकिस्तान नेवल अकेडमी के जो कैडेट्स हैं उन्होंने जो है वो सिक्योरिटी जो है वो मज़ार की संभाली है, जो 6 महीने तक यहाँ पे जो है वो तैनात रहेंगे। शहर में मजमूई तौर पर सिक्योरिटी के मामला काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की जानिब से 10,000 एहलकारों को जो है वो शहर के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर तैनात किया गया है। इसके अलावा हसास मकामात के ऊपर रेंजर्स और हसास इदारों के एहलकारों को तैनात किया गया। आज सुबह से ही शहर में फ़ज़ाई निगरानी भी की जा रही है, ख़ास तौर पर मज़ार क़ायद और उसके अतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी सख्त देखने में आ रही है। यहाँ पे फ़ज़ाई निगरानी भी की जा रही है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स और RRK को भी जो है वो स्टैंड बाय रखा गया। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी भी जो स्टैंड बाय है। शहर में जो तकरीबात हैं उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराम की गई है। आज पूरे दिन शहर के अंदर जो है वो योम पाकिस्तान की तकरीबात होगी। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से जलसे और जुलूस मुनक्किद किए जाएंगे, रैलियाँ निकाली जाएंगी। इसके अलावा मुख्तलिफ होटल्स के अंदर जो है वो केक सेरेमनी भी जो है वो देखने में आएगी। इन तमाम सूरत को देखते हुए गुज़िश्ता रोज़ DG रेंजर्स ने एक आला सतही इजलास भी बुलाया था और वहाँ पर ये हिदायत जारी की थी कि इस शहर कराची शहर समेत पूरे सिंध में सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त किया जाए। जिसके बाद हमने देखा गुज़िश्ता रात मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस रेंजर्स ने कॉम्बिंग ऑपरेशन भी की और मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया है। मजबूती तौर पर इस वक्त शहर में सिक्योरिटी की सूरत काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर योम आज़ादी के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। जी रेहान खान, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। तफसीलात देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।